فصل نمبر 82 واقع حضرت کعب سے مستنبط احکام و فوائد۔ واضح رہے کہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے مروی مذکورہ حدیث سے مندرجہ ذیل احکام و فوائد کا علم ہوتا ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، کسی مسلمان کی غیبت کرنے والے کی تردید کرنا مستحب ہے، جیسا کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کیا۔ پوائنٹ سیکنڈ، سچائی کا دامن نہ چھوڑنا اگرچہ مشکلات سے دوچار ہونا پڑے، کیونکہ سچائی کا انجام بھلائی اور بہتری ہوتا ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، سفر سے واپسی پر سب سے پہلے مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرنا مستحب ہے۔ پوائنٹ فورتھ، سفر سے لوٹ کر واپس آنے والے کے لیے بوقت ضرورت مستحب ہے کہ کسی کھلی جگہ پر یا مسجد میں لوگوں سے ملاقات کرے۔ پوائنٹ ففتھ، انسان کی ظاہری حالات کی بنیاد پر احکام شریعت نافذ ہوتے ہیں اور باطنی کیفیات کا حال اللہ کی سپرد کر دیا جاتا ہے۔ پوائنٹ سکسth، اہل بدعت اور اعلانیہ طور پر گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں سے قطع تعلق کرنا اور ان سے سلام و کلام بند کر دینا جائز ہے تاکہ دوسروں کے لیے باعث عبرت ہو۔ پوائنٹ سیونتھ، کسی گناہ کے ارتکاب کے بعد بطور حسرت و ندامت رونا مستحب بلکہ ضروری ہے۔ پوائنٹ ایٹھ، مصلحتاً کسی ایسے کاغذ یا مکتوب کا جلا دینا جائز ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا نام ہو، جیسے کہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ پوائنٹ نائنتھ، طلاق کی کنایہ جیسے بیوی سے یہ کہنا کہ اپنے میکے چلی جاؤ بغیر نیت واقع نہیں ہوتی۔ پوائنٹ ٹینتھ، عورت اپنے شوہر کی خدمت کر سکتی ہے لیکن یہ اس کے ذمہ واجب یا لازم نہیں ہے۔ پوائنٹ 11، کسی نعمت کے حصول کے وقت سجدہ شکر ادا کرنا مستحب ہے، اسی طرح کسی مصیبت کے ٹلنے پر سجدہ شکر ادا کرنا اور صدقہ و خیرات کرنا مستحب ہے۔ پوائنٹ 12، کسی کو خوشخبری اور مبارکباد پیش کرنا اور اس کے دینے والے کو بطور انعام کپڑا یا کچھ اور دینا مستحب ہے۔ پوائنٹ 13، کسی معذور و مکرم شخص کی تقریب میں کھڑے ہو کر استقبال کرنا مستحب ہے اور اس سے کسی کو مسرت و خوشی ہو تو یہ بھی درست ہے، جیسے کہ حضرت کعب کو حضرت طلحہ کے کھڑے ہونے سے ہوئی تھی۔ یہ عمل اس حدیث کے خلاف نہیں کہ جو لوگوں کے کھڑے ہونے سے خوش ہو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، کیونکہ یہ وعید متکبرین اور ان لوگوں کے لیے ہے جو کھڑے نہ ہونے پر غصہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو دیکھ کر مارے خوشی کے کھڑے ہو جاتے تھے اور حضرت فاطمہ آپ کو دیکھ کر احتراماً کھڑی ہو جایا کرتی تھی۔ یہی حکم ہر اس قیام کا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور کسی اسلامی بھائی سے اللہ تعالیٰ کی نعمت پر خوشی حاصل ہو، اور اعمال کا دارمدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔ پوائنٹ 14، انسان اپنی خوبیوں کی تعریف کر سکتا ہے بشرطے کہ فخر و غرور کے لیے نہ ہو۔ پوائنٹ 15، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں فوج کے لیے کوئی دیوان دفتر رجسٹر نہ تھا، یہ طریقہ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جاری فرمایا۔ پوائنٹ 16، عقبہ کی حیثیت سارے واقعات سے زیادہ افضل اور اہم ہے۔ پوائنٹ 17، جب کسی شخص کو اگر عبادت اور تقرب اللہ کا موقع نصیب ہو تو اسے پورے شوق و ذوق و احتیاط سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ عزم و ارادہ جلد کمزور پڑ جاتے ہیں اور اس میں استقامت
کم ہی میسر ہوتی ہے۔ اگر کسی کو نیکی کا موقع ملے اور وہ اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو بطور سزا کے اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے قلب و ارادہ کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے کہ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کی اطاعت کرو جب وہ تم کو تمہاری زندگی کے لیے پکارتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 24۔ اور فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، ہم ان کے دلوں کو پلٹ دیتے ہیں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 110۔ اس کی وضاحت ایک دوسری آیت میں فرمائی ہے فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، پھر جب وہ ٹیڑھے ہوتے گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ سورۃ الصف آیت نمبر 5۔ مزید فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت کے بعد گمراہ کر دے جب تک ان کو ان امور سے اطلاع نہ دے جن سے ان کو بچنا ہو۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 115۔ اس طرح کا مضمون قرآن میں متعدد جگہ آیا ہے۔ پوائنٹ 18، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر سے پیچھے وہی لوگ رہ جاتے تھے جو منافق ہوتے یا معذور اور کسی کام پر مامور ہوتے تھے۔ پوائنٹ 19، امام المسلمون کو چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کو آزاد ہرگز نہ رہنے دے جو اس سے غزوات میں پیچھے رہ جائے، بلکہ ان سے باز پرس اور محاسبہ کرے تاکہ وہ اطاعت کرے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب کے متعلق پوچھا تھا کعب کا کیا حال ہے؟ ان کے متعلق سوال ان کی اصلاح کی غرض سے تھا اور دوسرے منافقین کا ذکر ناقابل التفات سمجھ کر چھوڑ دیا تھا۔ پوائنٹ 20، اللہ اور رسول کی خاطر گمان غالب اور ثوابدید کی بنیاد پر کسی پر طعن و تنقید کیا جا سکتا ہے۔ محدثین نے اسی کی بنیاد پر راویوں کے متعلق جرح و تعدیل کی ہے اور علماء اہل سنت نے اہل بدعت پر تنقید و تردید کی ہے۔ پوائنٹ 21، مذکورہ بالا اصول کی بنیاد پر تنقید کرنے والے کی تردید بھی جائز ہے، جبکہ تردید کرنے والے کو یقین ہو کہ تنقید کرنے والا غلطی پر ہے، جیسا کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تنقید کرنے والے کی تردید کی اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی اور کوئی نکیر نہیں کی۔ پوائنٹ 22، سفر سے واپس آنے کے لیے مسنون ہے کہ شہر میں باوضو داخل ہو اور اپنے گھر جانے سے قبل 2 رکعت مسجد میں نماز ادا کرے۔ پوائنٹ 23، امام و حاکم کو چاہیے کہ وہ ایسے شخص کے سلام کا جواب تادیبانہ دے جو اسلام میں کوئی بدعت ایجاد کرے تاکہ دوسروں کو بھی زجر و توبیخ ہو۔ پوائنٹ 24، امام و حاکم اپنے ساتھیوں و عزیزوں سے محاسبہ کر سکتا ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ سے مواخذہ کیا اور ان کے علاوہ اور کسی سے ایسا معاملہ نہیں فرمایا۔ احباب کے عتاب اور اس سے لطف اندوزی کے واقعات بہت ہیں، پھر اس عتاب و مواخذہ کے لطف اندوزی و کیف و سرور کا کیا پوچھنا جو کہ حبیب اللہ اور محبوب کائنات کی طرف سے ہو، جو کہ سراسر سبق آموز اور فائدہ مند ہو۔ تینوں صحابہ کو مختلف قسم کی مسرتیں حاصل ہونا، رضا الہی کی مسرت، شرف قبولیت کی لذت اور انعام و اکرام کی خلعتوں سے جس طرح نوازا گیا اس کا حال اللہ ہی کو معلوم ہے۔ پوائنٹ 25، اللہ تعالیٰ نے حضرت کعب اور ان کے دونوں ساتھیوں کو ان کی سچائی کی وجہ سے توفیق دی اور انہیں جھوٹے اور ناحق عذر سے بچا لیا کہ ان سے تھوڑی دیر کے لیے دنیا تو سدھر جاتی ہے لیکن عاقبت ہمیشہ کے لیے خراب ہو جاتی ہے۔ سچے لوگ دنیا میں کچھ تکلیف تو ضرور اٹھاتے ہیں لیکن
آخرت سنور جاتی ہے۔ دنیا و آخرت کا معاملہ اسی پر قائم ہے۔ ابتدا کار کی تلخی انتہا میں حلاوت پیدا کرتی ہے اور ابتدا کی حلاوت سے انجام تلخ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ان تمام لوگوں میں سے جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، صرف ان تینوں ہی سے ممانت کلام کا فرمان صادر کیا تھا، اس لیے یہ ان کے صدق و صفا اور باقی لوگوں کے جھوٹ کی دلیل و علامت ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صادقین سے ان کی غلطی کے باعث تعدیب کے لیے وقتی علیحدگی اختیار فرمائی، اور جو منافقین تھے ان کے حق میں یہ علاج کارگر نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کی سزا پر ایسا ہی کرتا ہے۔ چنانچہ بندہ مومن جس سے وہ محبت رکھتا ہے ادنا و معمولی سی غلطی اور لغزش پر گرفت کرتا ہے تاکہ وہ مسلسل ہوشیار اور چوکنا رہے، اور اگر کوئی بندہ اس کی نگاہوں سے گر جاتا ہے اور ذلیل ہو جاتا ہے تو پھر اسے گناہوں پر آزاد چھوڑ دیتا ہے، اور جیسے جیسے وہ گناہ کرتا ہے اس پر انعامات میں اضافہ کرتا ہے۔ پوائنٹ 26، حضرت کعب نے فرمایا تھا کہ میں ابو قتادہ کے باغ کی دیوار پھاند کر اندر گیا تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آدمی اپنے ساتھی اور پڑوس کے گھر بغیر اجازت اندر داخل ہو سکتا ہے، بشرطے کہ اسے اس کی رضامندی کا علم ہو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں صحابیوں کو اپنی بیویوں سے علیحدگی کا حکم فرمایا تو ایک طرح سے کامیابی کی خوشخبری تھی۔ اس بہانے ان سے گفتگو کی گئی اور وقتی علیحدگی کا حکم دیا۔ پوائنٹ 27، حضرت کعب بن مالک کے یہ الفاظ اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ، اس بات کی دلیل ہے کہ ان جیسے کنایتی الفاظ سے اس وقت تک طلاق واقع نہیں ہوتی جب تک نیت نہ کی جائے۔ پوائنٹ 28، بشارت دینے والے کی بشارت۔ یہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کا سجدہ کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ان صحابہ کی عادت جمیلہ تھی، اور یہ سجدہ شر کے دور ہونے اور نعمت کے حصول پر بطور سجدہ شکر کے مستحب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت جبریل نے یہ خوشخبری سنائی کہ جو شخص آپ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا اس پر اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا، تو آپ نے سجدہ شکر ادا کیا تھا۔ اسی طرح امت کے حق میں شفاعت کی قبولیت پر بھی آپ نے شکرانہ کا سجدہ کیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی سجدہ شکر ادا کیا جب انہیں مسیلمہ کذاب کے قتل ہونے کی خبر ملی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ زواسدیہ خوارج کے ساتھ جنگ میں مقتولین میں سے ملا ہے تو انہوں نے بھی سجدہ شکر ادا کیا۔ پوائنٹ 29، حضرت کعب بن مالک کو خوشخبری دینے والے کا گھوڑے پر سوار ہو کر جلدی پہنچنا اور دوسرے کا پہاڑی پر جلدی سے چڑھ کر توبہ کی قبولیت کا اعلان مسرت سنانا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اس وقت مسلمانوں میں اخوت و محبت اور باہمی خیر خواہی بدرجہ موجود تھی، اور ایک دوسرے کی مسرتوں میں بھرپور شرکت کرتے تھے اور حقیقی خوشی محسوس کرتے تھے۔ پوائنٹ 30، حضرت کعب بن مالک کا خوشخبری دینے والے کو عطیہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ بشارت دینے والوں کو عطیہ دینا اخلاق کریمانہ کی علامت ہے۔ نیز اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مبشر کو تمام کپڑے دے دینا جائز ہے، اور کسی دینی و دنیاوی نعمت کے حصول پر مبارکباد دینا مستحب ہے۔ اس کے استقبال میں اٹھنا اور مصافحہ کرنا بھی سنت ہے۔ مبارکباد دینے والے کو یہ الفاظ کہنا چاہیے: اللہ کا عطیہ مبارک ہو، اللہ کا احسان مبارک ہو۔ اس میں نعمت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور ساتھ ہی یہ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے مبارک بنائے۔ پوائنٹ نمبر 31، انسان کا سب سے بہترین دن وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے۔ توبہ کی قبولیت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خوشی اور اطمینان کا اظہار فرمایا اس سے امت پر آپ کی کمال شفقت کا اندازہ ہوتا ہے۔
پوائنٹ 30 توبہ کی قبولیت پر بطور شکر حسب استطاعت صدقہ کرنا مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، کچھ مال اپنے لیے روک لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو کوئی اپنی تمام مال کی صدقہ کر دینے کی نظر مان لے، اس پر تمام مال خرچ کرنا واجب نہیں، بلکہ اس کے لیے کچھ حصہ رکھ لینا جائز ہے۔ اسی طرح اس سے سچائی کی عظمت اور اس پر دونوں جہاں کی سعادت کے دار و مدار کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو صرف 2 قسموں میں تقسیم کر دیا ہے، ایک سعداء یعنی مومن اور سچے لوگ، اور دوسرے اشقیاء یعنی جھوٹے لوگ، اور یہ تقسیم ہر طرح جامع و مانع ہے۔ آیت کریم پوائنٹ نمبر 33 آیت کریمہ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار سے بندہ توبہ کی مرتبہ کو سمجھ سکتا ہے، اور یہ توبہ بندہ مومن کا مستحقی کمال ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ اعلیٰ درجہ غزوات میں قربانیوں کے بعد عطا فرماتا ہے۔ جب مسلمان اپنی جان و مال اور وطن کو اللہ تعالیٰ کے رضا کی خاطر خیر بات کہہ دیتا ہے، اس کے پیچھے ان کا عظیم مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو معاف فرمائے اور ان کی توبہ و انابت کو قبول فرمائے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے توبہ کی قبولیت والے دن کے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آج کا دن تمہارے لیے سب سے زیادہ خوشی کا دن ہے جب سے تم پیدا ہوئے۔ اس حقیقت کو صحیح طور پر وہی آدمی سمجھ سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات، بندوں پر اس کے حقوق، عبودیت کے استحقاق اور خود اپنی ذات اور اپنے حالات کو سمجھے اور یہ محسوس کرے کہ اس کی بندگی اللہ تعالیٰ کے حقوق کے مقابلے میں قطرہ کی حیثیت رکھتی ہے جو سمندر بے قرار میں ڈالا جائے، بشرطے کہ ریا اور دیگر آفتوں سے پاک و صاف ہو۔ پاک ہے وہ ذات جس کی عفو درگزر کے علاوہ بندوں کو کوئی سہارا نہیں۔ اس نے ابتدا میں ان کو توفیق دی اور توبہ قبول فرمائی، اور جب انہوں نے توبہ کی تو دوبارہ قبولیت توبہ کی خبر دی۔ اس ذات نے انہیں توفیق بخشی اور پھر توبہ قبول کر کے ان پر فضل فرمایا۔ اسی لیے تمام خیر اور ہر طرح کی بھلائیاں اس کی جانب سے ہے، اس کی توفیق سے ہے اور اسی کے لیے ہے۔ اس کی قبضہ قدرت میں ہے، جس پر چاہتا ہے فضل و کرم فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے حکمت و فصل نمبر 83 غزوہ تبوک سے واپسی پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی امارت میں حج۔ غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد سن 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 مسلمانوں کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر بنا کر حج بیت اللہ کے لیے روانہ فرمایا، اور آپ نے 20 اونٹ قربانی کے لیے بھیجے اور اپنے دست مبارک سے ان کو قلادے پہنائے اور علامتیں ڈالیں۔ یہ اونٹ حضرت ناجیہ بن جندب اسلمی کے زیر نگرانی تھے، جس میں سے 5 عدد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ تھے۔ ابن اسحاق کا قول ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ابھی راستے میں تھے کہ مشرکین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان معاہدہ ختم کرنے کے لیے سورہ برات نازل ہوئی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر سوار ہو کر نکلے اور قافلہ حج سے جا ملے۔ جب حضرت ابوبکر نے حضرت علی کو دیکھا تو دریافت فرمایا، امیر بن کر آئے ہو یا مامور؟ انہوں نے جواب دیا، امیر نہیں بلکہ مامور بن کر آیا ہوں، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں اہل مکہ کے سامنے سورہ برات پڑھ کر ان کے ساتھ سارے معاہدوں کے خاتمے کا اعلان کر دوں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو حج کرانا شروع کر دیا، اور جب 10ویں ذی الحجہ کا دن آیا تو حضرت علی کھڑے ہوئے اور جمرہ اولا کے پاس ان ساری باتوں کا اعلان کر دیا
جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہنے کا حکم دیا تھا۔ اس روایت کو حمیدی نے زید بن نفی کے واسطے سے اپنی مسند میں نقل کیا ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حج کے موقع پر آپ کو کیا پیغام دے کر بھیجا گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں جو پیغام لے کر گیا تھا وہ 4 باتوں پر مشتمل تھا۔ پوائنٹ فرسٹ، برہنہ ہو کر کوئی طواف کعبہ نہ کرے۔ پوائنٹ سیکنڈ، جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوں گے۔ پوائنٹ تھرڈ، اس سال کے بعد مسجد حرام میں مسلمان اور کافر جمع نہ ہوں گے۔ پوائنٹ فورتھ، جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاہدہ ہے وہ اس مدت تک باقی رہے گا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے فارغ ہوئے اور مکہ فتح ہو گیا اور قبیلہ ثقیف کے لوگ مسلمان ہو گئے تو مختلف اطراف سے آپ کے پاس وفود عرب آنا شروع ہو گئے تاکہ مشرف با اسلام ہو اور امان حاصل کرے۔ مندرجہ ذیل ہے: وفد بنی تمیم، وفد طائی، وفد بنی عامر، وفد عبد قیس، وفد بنی حنیفہ، وفد کندہ، وفد اشعرین، وفد آزد، وفد اہل نجران، وفد ہمدان، وفد نصارہ نجران، اور ان کے علاوہ دوسرے وفود بھی حاضر ہوئے تھے۔